بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادوگروں، کاہنوں اور شعبدہ بازوں کے سلسلہ میں رب تعالیٰ کا سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور وہ لوگ ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہوں۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں طاغوت سے مراد کاہن ہیں جن پر شیاطین نازل ہوتے تھے۔ عرب کے ہر قبیلہ میں ایک کاہن پایا جاتا تھا۔ ناظرین اکرام، بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، بھولی بھالی پاک دامن مومنہ عورت پر بہتان باندھنا۔ سنن احمد اور بہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف یا کاہن کے پاس جائے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے تو یقیناً اس نے محمد پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ اسی طرح بزار اور طبرانی میں موجود ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے برا شگون لیا اور جس کے لیے شگون لیا گیا، جس نے کہانت کی اور جس کے لیے کہانت کی گئی، جس نے جادو کیا اور جس کے لیے جادو کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کا علاج بھی جادو کے ذریعے جائز نہیں، اور نہ ہی تعویذ گنڈے کا علاج تعویذ گنڈے کے ذریعے جائز ہے۔ سنن احمد اور ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، شرابی، قطع رحمی کرنے والا اور جادو کی تصدیق کرنے والا۔ معزز ناظرین اکرام، ان تمام آیات و احادیث سے یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ جادو، کہانت، جیوتوشی، شعبدہ بازی، فال گیری، ٹونے ٹوٹکے، شگون سب کفریہ و شرکیہ اعمال ہیں، لیکن افسوس بہت سے مسلمان ان شرکیہ و کفریہ اعمال میں مبتلا ہیں، اور بہت سے لوگ اسے فن ثقافت کے نام سے رائج کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
ناظرین اکرام، یہاں پر ایک بہت بڑا شبہ اور اس کا ازالہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ جب لوگوں کو تعویذ گنڈے سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم علماء سے تعویذ لیتے ہیں اور یہ بڑے بڑے علماء ہمیں تعویذ دیتے ہیں اور یہ تعویذ گنڈے قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں اور قرآن میں شفا ہے، لہٰذا آپ لوگ اس سے کیوں روکتے ہیں جبکہ ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے؟ جس مقصد کے تحت تعویذ لیتے ہیں وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس شبہ کے ازالے کے لیے 4 باتیں آپ ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات کہ ایک مسلمان اور مومن کے لیے علماء کا عمل حجت اور دلیل نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ علماء کے قول و فعل کو بھی کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس لیے کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک اور جگہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ پس اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو اگر اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ صحیح بخاری اور حاکم میں موجود ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کا طریقہ۔ شبہ کے ازالہ میں دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن میں شفا ہے، لیکن اس طریقے سے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ جیسا کہ دوا میں شفا ہے لیکن اس طریقے سے استعمال کرنے سے شفا حاصل ہوگی جیسا ڈاکٹر نے بتلایا ہے۔ اگر ڈاکٹر کی تعلیم کے خلاف دوا استعمال کریں گے تو شفا کی بجائے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور قرآن سے تعویذ گنڈے کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، بلکہ تعویذ گنڈے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے قرآن سے شفا حاصل کرنے کا یہ طریقہ غلط اور بے بنیاد ہے۔ شبہ کے ازالے میں تیسری بات، یہ کہنا کہ یہ تعویذ گنڈے جو ہم استعمال کرتے ہیں قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے مشکل سے 1% تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہوتے ہیں، ورنہ 99% تعویذ طلاسم، نمبرات، الٹی سیدھی لکیروں، بے معنی تحریروں پر مبنی ہوتے ہیں، اور یہ سب جادو اور کہانت کی فہرست میں بلا شبہ داخل ہیں۔ اور ان تعویذوں میں غیر اللہ سے مدد اور استغاثہ ہوتا ہے، یہ حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے جب ان تعویذوں کو کھول کر دیکھا جائے۔ اس لیے کسی بھی مولوی صاحب کے تعویذ لکھنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ شبہ کے ازالہ میں چوتھی بات، یہ کہنا کہ جس مقصد کی خاطر ہم تعویذ لیتے ہیں وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، صحیح نہیں، کیونکہ فقہ اسلامی کا اصول ہے الغایۃ لا تبرر الوسیلہ، مقصد کے صحیح ہونے سے جس ذریعہ سے اس مقصد تک پہنچا گیا ہے اس کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ بہت سے غیر مسلم اپنی دیوی دیوتاؤں کو مصیبت میں پکارتے ہیں، ان سے لڑکا و لڑکی وغیرہ مانگتے ہیں اور ان کا مطلوب حاصل ہوتا ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیوی دیوتاؤں کو پکارنا اور ان سے لڑکا و لڑکی مانگنا صحیح ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح غیر مسلم اپنے جیوتوشیوں اور کاہنوں سے تعویذ گنڈے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تعویذ گنڈے شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور ان تعویذوں سے ان کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔ تو کیا اس بنیاد پر کہ اس سے مقصد حاصل ہوتا ہے اس لیے اس طرح کی تعویذوں کو صحیح اور جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔
تو ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ تعویذ کے استعمال سے ظاہر ہونے والی خطرناک نشانیوں کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔